خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بے حد اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بے حد الحمد کی خود سے بے گواہی ہے بلا رد الحمد کی خود سے بے گواہی ہے بلا رد وہ تخلیق جہاں میں اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں
حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی یا اللہ پاک یہ جو تلاوت کی ہے یا اللہ پاک ناشری پڑھی ہے یا اللہ پاک ان بھائیوں نے یا اللہ پاک یہ جو اہتمام کیا یا اللہ پاک اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس کا ثواب خاص طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب تلاوت کرام میں پاک کا ثواب یا اللہ بالخصوص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دار فن سے رخصت ہوئے یا اللہ پاک ان کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ پاک ان کی زندگی بھر کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ پاک ان کے نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بالخصوص کہ اللہ پاک یہ جو انہوں نے یا اللہ پاک یہ کام تعمیر کیا یا اللہ پاک اس کام میں برکت اور رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج لا علاج یا اللہ پاک سب کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ جس کام کے لیے دعا فرمائی گئی ہے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کے کچھ لوگوں کو اس کی انفارمیشن ہے، کچھ لوگ کو بریف کیا جا چکا ہے یا کم طریقے سے ان کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں دعوت دوں گا لائٹ فاؤنڈیشن ویلفیئر کے جو کسر نہاں لا الہ الا اللہ خودی تیغ فساں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میری طرف سے تمام معزز مہمانوں کو مہمان خصوصی اسپیشل مہمان خصوصی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے خالق و مالک نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میرے دل میں بچپن سے ہی لوگوں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ یہ شوق مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرے آباء و اجداد کا مشن ہے جس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ اور یہ میرا یہ سفر جو ہے وہ اس مشکل دور سے شروع ہو رہا ہے جبکہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے ڈکا ہوا ہے۔ خالق کائنات کے کرم سے ذی الحج کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت اور طاقت عطا کی ہے کہ میں رب کے نیک بندوں کے ساتھ مل کے ایمانداری، نیک نیتی اور دیانتداری سے کام کر سکوں۔ میرے اس ادارے کا وجود جو ہے وہ کئی سالوں کا ثمر ہے۔ میں نے کئی سالوں سے اس پہ کام کیا ہے، سرچ کیا ہے اور ابھی میں اس کو رجسٹریشن کروا کے یہاں پہ پہنچی ہوں۔ میرا یہ خواب تھا کہ میں اس ایک ادارہ بناؤں جس سے میں لوگوں کی مدد کر سکوں، اسپیشلی معذور افراد کے لیے میرے دل میں بہت ہی درد ہے کہ میں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہنر سکھا سکتی ہوں وہ سکھاؤں۔ تو میرا پہلا مقصد ہی یہ ہے کہ میں معذور افراد کے لیے کام کروں، ان کو قرآن پاک سکھاؤں، حدیث کی تعلیم دوں، ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دوں کہ وہ اپنے قابل خود ہو سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ تو ہمارے مقاصد 8-9 مقاصد ہیں ہمارے تقریباً، جس میں پہلا ہمارا یہ معذور افراد کے لیے ہے۔ تو ہم نے معذور افراد سے سٹارٹ لینا ہے، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ آگے اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ تو اس میں ہم یہ سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ آفس بنایا تھا وہاں پہ ہمیں تھوڑی سی جگہ کا مسئلہ ہے،
تو ہم اس کو چینج کریں گے. اور ابھی میں یہ اعلان بھی کرتی ہوں کہ یہ نسیم ٹاؤن میں ہمارا آفس تھا لائٹ فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی کا، جو ہم چینج کر کے کوکا میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو بہت ہی جلد اسی مہینے کے اندر ہم اس کا آفس کوکا میں شفٹ کر دیں گے. وہاں پہ ہمیں بہت کھلی جگہ مل رہی ہے تو ہم نے اسے وہاں پہ شفٹ کرنا ہے. اور میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی ملے. میرے والد صاحب کو بھی شروع سے اس کا شوق تھا، یہ سوسائٹی ویلفیئر کے جو کام کرتی ہیں سوسائٹیز، ان کے انڈر کام کرنے کا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کی ہیلپ بھی کی. تو میں ان کے نقش قدم پہ چل کے تو اس کام کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ کام جس طرح ان زندگی میں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ نہیں ہے، تو زندگی میں جو وہ کام کرتے رہے، ان کو جو شوق تھا وہ اس کام کو میں آگے بڑھاؤں اور آگے لے کے جاؤں. میں اس موقع پہ مجھے بہت ان کی یاد آ رہی ہے، بہت ان کو مس بھی کر رہی ہوں. اگر آج وہ یہاں پہ ہوتے تو وہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتے. تو مجھے آپ سب لوگوں کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے، تو کائنڈلی آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو سکوں. اور دوسرا جو ہمارا مقصد ہے معیاری تعلیم، صحت کی سہولیات، اس پہ بھی ہم کام کریں گے. لیکن پہلے ہم معذور افراد کو ساتھ لے کے ان کا کام کر کے سارا پھر ہم معیاری تعلیم، صحت کی سہولیات کی طرف بھی آئیں گے. اور تیسرا مقصد ترقی اور منفی مشاورت کے لیے کام کرنا. اور چوتھا ہے ہمارا پائیدار معاش کے ذریعے غربت میں کمی. میری ایک کمپنی ہے اکرم ٹریڈرز کے نام سے، تو میں اس میں وسائل پیدا کروں گی بے روزگار افراد کے لیے کہ وہ آئیں، اور اس میں میں انہیں کوشش کروں گی کہ ان کو روزگار دے سکوں. جس طرح سے ایک فٹ بال ہم بنواتے ہیں، اس کی پیکنگ یا اس کو جو اس کے طریقہ کار ہوتا ہے بنانے کا، وہ ہم جب شروع کرتے ہیں تو ہم اپنے مقامی لوگوں کو اس میں لا سکتے ہیں، ان کو لا کے اس میں ہم ان کو روزگار دے سکتے ہیں. اور قدرتی مقامی حالات میں ریلیف اور بحالی میں بحالی کی امداد فراہمی. تو جس طرح سے ناگہانی آفات ہوتی ہیں اس میں بھی ہمارا اپنی مدد آپ کے تحت جتنا بھی کام ہو سکتا ہے وہ بھی ہم کرنے کی کوشش کریں گے. سوشل ویلفیئر ہے، اسپورٹس ٹورزم ایشن ہے اور ہیومن رائٹس بھی ہیں. ان سب کے اوپر ہم اپنی مدد آپ کے تحت جتنا کام ہم سے ہو سکتا ہم اس کو کریں گے اور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اور آپ سب سے دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں میں کامیاب ہو جاؤں. اور میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا، تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ یہاں پہ آئے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، تو شکریہ جی، تھینک یو. اللہ حافظ. خصوصی پیر صابر شاہ کی بہت بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور میں ان کو خود دعوت دوں گی کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آئیے سر. ساتھی خواتین حضرات، السلام علیکم. میں مشکور ہوں محترمہ رفت صاحبہ کا اور ان کی جو این جی او ہے لائٹ فاؤنڈیشن، انہوں نے این جی او بنائی ہے، اور آج اس این جی او کی جو میٹنگ ہے اس میں انہوں نے مجھے دعوت دی. تو میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو انہوں نے تشکیل دیا جس کا مقصد جو ہے وہ معذور افراد کی خدمت کرنا ہے، بلکہ انہوں نے تو مزید اس کا دائرہ جو ہے وہ کافی وسیع بنانے کا ان کا پروگرام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایسے حضرات، اس قسم کے ادارے جو ہیں وہ جو تشکیل پاتے ہیں اور وہ سوسائٹی کے ان لوگوں کو ان کی خدمت کرتے ہیں جو جیسے معذور افراد ہیں، جیسے مائنارٹیز کی وہ لوگ
جن کی مدد کی ضرورت ہے، سوسائٹی کے اندر محروم طبقات کو سپورٹ کرنے کی، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ محترمہ جو ہیں، کیونکہ انہیں تو خدمت خلق جو ہے وہ وراثت میں ملی ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی خدمت خلق جو ہے وہ ادارے NGOs میں کام کرتے تھے، NGOs بنایا تھا اور خدمت کا جذبہ تھا، تو ایک ورثے میں ان کو یہ جو خدمت کرنے کا جذبہ ملا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی۔ صرف ایک بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں مشکلات ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور قدم قدم پہ انسان جو ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی حالات اور دوسرے عوامل ہوتے ہیں کہ جو اس کا راستہ جو ہے اس کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے، تو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے۔ تو میں بس ان سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ ایک عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آپ آگے جائیں، آگے بڑھیں، اور سوسائٹی کے اندر یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایسے اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، تاکہ ایسی خلق خدا کی خدمت کے جذبے کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، یہ صرف دعاؤں سے، آپ نے ماشاءاللہ تقریب کی ابتدا میں بھی دعا کی اور ایمفیسس زیادہ دعاؤں پہ تھا، تو یہ دعاؤں کے تو ہم قائل ہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ سوسائٹی کے وہ ہمارے کاروباری حضرات ہیں، دیگر حضرات جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان اداروں کی سرپرستی کریں، ان کی مدد کریں۔ آپ کے حوصلے کو میں داد دیتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں۔ میں زیادہ آپ کے ساتھ ٹھہرتا، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے ٹائم دیا ہے۔ دراصل انہوں نے 12 بجے کا مجھے ٹائم دیا تھا، تو 2 بجے کا ٹائم میں نے اسلام آباد سے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو ٹائم دیا ہے، تو اس وجہ سے بس میں اپنی گزارشات جو ہیں ان کو مختصر کرتا ہوں، اور میں اپنے استطاعت کے مطابق انشاءاللہ آپ کی اناؤنس نہیں کرتا، آپ کو انشاءاللہ میں آپ کی جو بھی مجھ سے میرے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کی مدد میں کروں گا۔ آپ سب کا میں مشکور ہوں۔ بڑا ٹھنڈا کمرہ ہے، دل تو چاہتا ہے کہ بس آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں، لیکن کچھ کام کرنے ہیں، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت مہربانی۔ سے پہلے اپنے آنے والے تمام معزز جتنے بھی میرے دوست ہیں، احباب جو بھی تشریف لائے ہیں، ان کو شکریہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، ان کا بہت بہت مشکور ہوں۔ ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں علامہ اقبال کا ایک ننھا شاہین تھا، اور اب ایک نوجوان حاضر دماغ شاہین ہوں۔ میں بچپن سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اسکول کے در و دیوار پہ پڑھتا تھا، اور ایک دل میں شوق پیدا ہوا۔ تو جب جوان ہوا تو ایک شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی تمام محنت، اپنی اور اپنے تمام بھائی میرے ہیں، میری والدہ ہیں، اور خاندان کے اور بھی ہیں، میری پھپھو ہیں، ان سب نے میرے ساتھ NGOs میں کام کرنے کے لیے سب کو اپنے ساتھ ملایا، اور ہم نے اپنی تمام محنت سے لائٹ فاؤنڈیشن کے نام سے NGO بنائی۔ اس فاؤنڈیشن کا کام معذور لوگوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اچھے طریقے سے کوئی کام کر کے، اور ان کو، کیونکہ مشکل وقت میں ان کے لیے ان کے لاٹھی اور مختلف قسم کے جدید آلات سے ہم سب نے مل کر فاؤنڈیشن NGO کے نام سے بنانے میں محنت کی، اور آج آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ مجھے خاص طور پر بہت شوق تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے معذور افراد کی جہاں تک ہو سکے خدمت کروں۔
اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑی، جس کے لیے ہمیں بہت سارا سرمایہ ضرورت تھا۔ اس کے لیے ہم نے کافی اپنے آپس میں مل بانٹ کے ایک اکٹھا پیسہ کیا، اور آج ایک فاؤنڈیشن کے نام سے آپ کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ اور میری بہن وہ تمام اس فاؤنڈیشن کو چلانے میں سرے پیش رہی، اور اس کے بعد میری بہن نے تقریباً 700 کے قریب ولاگ بھی بنائے ہیں، وہ انشاءاللہ جلد یوٹیوب پہ بھی آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک تو دعا کریں، اور دوسرا اس کے بعد جو ہم فاؤنڈیشن چلائیں گے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو بھی ہم سے کوئی کام ہو، کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو، کہیں معذور افراد نظر آئیں یا اور کوئی اس قسم کا ہو، تو ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں، تو جلد ہی آپ اور ہم سب مل کر اس کو انشاءاللہ جلد پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہری پور سے لے کے ایبٹ آباد تک، اسلام آباد، جہاں تک بھی آپ لوگوں کی رسائی ہو ہماری ہو، ہم انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ بس آخر میں اختتامی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دعا کریں ہمارے لیے، اس فاؤنڈیشن کے لیے، کہ جلد از جلد اس میں ہمیں ترقیاں نصیب ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام مہمان خصوصی، تمام عزیز و اقارب، یہ خوبصورت بچوں کے گلدستے، اور تمام خواتین و حضرات، تمام میڈیا پرسنز اور عزت مآب جناب بار کونسل ہری پور، اور تمام دور اور نزدیک سے آنے والے تمام مہمانان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان سے نہایت خوش ہوں کہ انہوں نے ہماری لائٹ فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی کو افتتاحی تقریب میں اس کا حصہ بنے۔ ہمارا یہ مقصد یہی ہے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن پھر اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ تمام معذور بچوں کو کھانا پکانا، ان کو معیاری صحت، تعلیم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو زندگی بسر کرنے کی جتنی بھی ہم سے مدد ہو سکی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہوں کہ آپ سے میری دعا کی التماس ہے، اور ہم لوگوں سے جتنا بھی ہوا، اور ہم آگے بھی انشاءاللہ مزید کوشش کریں گے، اپنے آپ کے تحت اور چندہ کے ذریعے ہم نے اکٹھا کر کے آپس میں ہم نے انشاءاللہ سٹارٹ کیا ہے، اور آگے بھی جیسے جیسے ہمارے پاس سیونگ ہوگی ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ آگے لے کے چلیں گے۔ اور میں تمام لوگوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اس کام کو ہمارے آگے بڑھانے کے لیے ہمارے حق میں دعا کریں۔ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ والسلام۔ ہماری ہری پور کی شیمیل کی جان شیر بھٹی صاحب جو ہمارے یوتھ کونسل الائنس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اینڈ مور دین آل I must say our Reverend is sitting, Honorable Reverend Khush Baksh Sajad, I welcome you here. Thank you. آج بات ہو رہی ہے ویلفیئر کی، تو ویلفیئر کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھا ماحول ہے تو اس ماحول میں آپ ویلفیئر کر سکتے ہیں۔ تو جب میں نظر ڈالتا ہوں ہری پور پر، ہری پور ڈسٹرکٹ ہری پور یا اسپیشلی ہری پور پر، تو ہری پور کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بڑا کنڈیوسو ہے،
اسپیشلی فار این جی او سیکٹر کے لیے. تو این جی او سیکٹر یہاں پہ میں این جی او سیکٹر کے ساتھ عرصہ 25-30 سال سے منسلک ہوں اور ویلفیئر کر رہے ہیں. تو آج ہم نے جب لائٹ فاؤنڈیشن کو دعوت ملی تو ہم یہاں پہ بھی آئے اور ان کا جو فوکس ہے وہ مشن ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہے اور بریف بھی کیا گیا ہے. اور اسپیشلی یہاں پہ جو ہمارے اسپیشل پیپل ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. لیکن اس سوسائٹی میں اگر نظر ڈالیں تو یہاں پہ مارجنلائز کمیونٹی ہے پوری. اس میں ٹرانسجنڈرز ہیں, اقلیت ہے, وومنز ہیں, اسپیشل پیپل ہیں. یہ پورے مارجنلائز کمیونٹی ہے. ان کی کوئی آواز نہیں بن رہی. ان کی آواز بننے کے لیے جب این جی او سیکٹر سامنے آتا ہے تو ان کی تھوڑی سی داد رسی حاصل ہوتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ یہ اس کمیونٹی کو نہ حکومت پوچھتی ہے نہ کوئی اور سیگمنٹ آف سوسائٹی کو پوچھتا ہے. یہ اللہ کے رحم و کرم کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آج کا جو ویژن پیش کیا گیا ہے وہ بڑا اچھا ہے اور اس ویژن کو لے کے چلنا چاہیے. ہر کمیونٹی کو آن بورڈ رکھنا چاہیے. اسپیشلی بات آج ڈسیبل لوگوں کی بات کی گئی ہے. اس میں زیادہ فوکس مائنارٹیز کو کیا جاتا, ٹرانسجنڈر کو کیا جاتا, وومن کمیونٹی کو کیا جاتا تو بڑا اچھا بات تھا. کیونکہ اسپیسیفکلی یہ ایم اینڈ آبجیکٹو جو سی ہیں وہ اسپیشل پیپل کے لیے ہیں. لیکن ہمیں جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جی ہم اس کو وسعت دیں گے, اس میں ادر کمیونٹی کو بھی آن بورڈ کریں گے, تو یہ تو اچھی بات ہے. اور اسپیشلی بات ہے کہ اگر میں دیکھوں آج پہ نظر ڈالوں, آج غربت اور افلاس بہت زیادہ ہے. آج جو وائٹ کالر پرسن ہے وہ بڑا پسا ہوا ہے. اس کو زندگی گزارنا ایک عذاب بنی ہوئی ہے. تو ہم نے ایسی پلاننگ کرنی ہے, ایسی ٹیم تیار کرنی ہے. یہ لائٹ فاؤنڈیشن ایک این جی او ہے لیکن اس کے لیے ایک ٹیم بنانی پڑے گی. اس کے ایک پلان سیٹ کرنے پڑیں گے, اس کے گول سیٹ کرنے پڑیں گے. اگر آپ کے پاس گولز ہوں گے, آپ کے پاس آبجیکٹیوز ہوں گے. کمیونٹی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری ہری پور کی بڑی کنڈیوسو ایٹماسفیئر ہے. یہاں پہ بہت سی این جی او ادر ڈسٹرکٹ سے آئیں اور انہوں نے جہاں پہ اپنے پروجیکٹ لانچ کیے اور بڑے سکسیزفل ہوئے. تو یہ تو ہے ہی ہری پور سے تعلق ہے سوسائٹی کا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بھی ہم سوسائٹی آپ کے ساتھ امن کرنے کے لیے تیار ہے وہ, لیکن اس کے لیے بیسیکلی جو گولز ہیں اور جو مین آبجیکٹو ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور ایکولی ٹریٹ کرنا پڑے گا. اور مارجنلائز کمیونٹی کو اگر آپ اوائڈ کر دیں گے, مائنارٹیز کمیونٹی کو یا ڈسیبل پرسنس کو اور ایک اسپیشل طبقے کو فیور دی جائے گی تو وہ این جی او کامیاب نہیں ہوگی. وہ آپ کا ایم اینڈ آبجیکٹو اسی جگہ پہ رہ جائے گا. تو میں ایز اے تحصیل ایگزیکٹو گورنمنٹ کے اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہونے کے ناطے سے میں تحصیل کونسل کا ممبر ہوں اور ہمارے تحصیل چیئرمین, ہمارے وی سیز چیئرمین آج سے 2.5-3 سال ہو چکے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے, نہ کوئی وہ ویلفیئر کر پا رہے ہیں, نہ کوئی وہ ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں, نہ ہی وہ نان ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ اتنی سچویشن بیڈ سچویشن بنی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس معاشرے میں اس طرح کے جو این جی اوز ہیں, مخیر حضرات ہیں, وہ سامنے آئیں, وہ لوگوں کی داد رسی کریں کیونکہ بہت حالات خراب ہیں. اور یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھیں گے, محلوں میں دیکھیں گے, خودکشیاں لوگ کرنے کو تیار ہو جائیں گے, لوگ چوریاں ڈاکے کرنے کے اوپر تیار ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے تو اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اس طرح کا جو این جی او سیکٹر ہے اس کو آنا چاہیے. ہم انکریج کرتے ہیں, میں ایز اے تحصیل کونسل ممبر آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ آئیں. آپ کو تحصیل کی سطح پر آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے, میں اس کے لیے تیار ہوں. تحصیل کونسل ہے ہماری, وہاں پہ میں اس کی ریزولیشن دے سکتا ہوں, آپ کا کام کرتا ہوں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایکویلٹی ہے اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے. آپ ایک فادر پادری خوش دل صاحب کو کہ وہ آئیں اسٹیج پہ اور تمام حاضرین مجلس سے
آپ کے الفاظ میں دل میں جو کچھ بھی ہے ان کے سامنے بیان کریں۔ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور میرے 3 نام یہاں پر لیے گئے ہیں جن کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوش بخت شجاعت نام لیا گیا، ایک آپ کے سامنے نام خوش دل لیا گیا، اچھے ہیں وہ بھی۔ میرا نام خوش بخت ہے اور میں بطور پریسٹ جو ہری پور سینٹ جان چرچ ہے میں اس کا پریسٹ انچارج ہوں، اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے درمیان ہوں، اور بڑے اچھے مقصد کے ساتھ ہم یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اور جہاں پر اس این جی او کی بات ہے، تو این جی او کا ٹائٹل مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا جاذب سا ہے۔ اگر چیئر پرسن یہاں پر بیٹھی ہیں تو اپنا ہاتھ ہلائیں، کہاں پر وہ چیئر، جی، تو بڑا اچھا اور بڑے گہرے معنی کے ساتھ ہے۔ اگر میں امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن جو میری فیلڈ ہے روحانی اعتبار سے اگر میں بات کروں تو حضرت موسیٰ کی توریت شریف میں، اس کی پہلی کتاب میں، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق میں جو پہلی تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو پہلی تخلیق ہے وہ روشنی ہے، لائٹ۔ اور لائٹ جو ہے در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس میں پہلا ایٹریبیوٹ ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے روشنی۔ اور روشنی یہ اس وقت خلق ہوئی ہے، اس وقت کوئی دنیا میں مذہب نہیں تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو مصر کی غلامی کے بعد جب وہ 50 دن کے بعد نکلے تب جا کے انہیں شریعت ملی اور وہ منظم ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب روشنی بنا رہے ہیں تو وہ تمام اقوام کے لیے بنا رہے ہیں، جتنے بھی اس وقت متنصف زندگیاں ہیں ان کے لیے یہ روشنی خلق ہو رہی ہے۔ اور روشنی کی کیا خوبصورتی ہے کہ روشنی جو ہے وہ ہر طرح کی ڈسکریمنیشنز کی قید سے آزاد ہے۔ آج اس روشنی کو دیکھیں تو وہ کرسچن کمیونٹی پہ بھی اسی فلو میں بہہ رہی ہے۔ ہمارے جو جینڈر کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہمارے جو اہل تشیع ہیں، جو دوسرے ہمارے مسلم بھائی بہنیں بیٹھے ہیں، ان پہ بھی وہ اسی فلو میں ہے۔ روشنی کی یہ ایک خصوصیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جس بات پہ ختم کیا ایکویلٹی پہ، اور میں حوصلہ افزائی کے طور پر اپنی بہن رفت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن اس لائٹ فاؤنڈیشن میں سے ایکویلٹی ختم ہو گئی تو خدا کا ساتھ بڑا پھیکا سا پڑ جائے گا۔ خدا کا ساتھ، خدا کی مدد، خدا کی طاقت اگر آپ چاہتی ہیں تو وہ یہ در حقیقت خدا کا کام ہے، جہاں پر آپ معاون ہوتے ہوئے اپنے سٹیپ بڑھایا ہے۔ خدا آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ روشنی کا کام کیا ہے؟ روشنی کا کام ہے چمکنا، روشنی کا کام ہے ٹھوکر سے بچانا، روشنی کا کام ہے راہ کو نمایاں کرنا۔ اور روشنی بہت بڑا معنی خیز ایک ٹائٹل ہے جو آپ نے رکھا ہے، لائٹ فاؤنڈیشن ویلفیئر فاؤنڈیشن آرگنائزیشن ہے، اور یہ این جی او ہے، اور جہاں پر آپ ان لوگوں کی فکر کر رہی ہیں جو معذور ہیں، جو ان پڑھ ہیں، جو آؤٹ آف کاسٹ لوگ ہیں، جو غریب ہیں، آپ ان کی فکر کر رہی ہیں۔ تو آپ کا ایم مقصد بڑا اعلیٰ ہے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کی اس مقصد میں آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی بڑی مدد کرتا رہے۔ اور لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ ضروری اس بات کے لیے بھی ہے کہ ہم ایکویلٹی کو، جب ہم بات کرتے ہیں روشنی پہ، تو روشنی کے تعلق سے عیسیٰ مسیح نے نہ صرف کہا نہیں روشنی قائم کی، بلکہ انجیل شریف میں کہا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور پھر تمام تر انسانیت میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے نور ہو۔ مطلب میں لفظ روشنی کو ہی لے کر جا رہا ہوں، جو آپ نے کہا کہ آپ کے دل میں جو بات ہے، تو آج جو میرے لیے جو بڑی خاص بات ہے آج اس پروگرام میں بیٹھنے کی، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ بڑا اچھا خوبصورت لفظ جو ہے اس کو اپنی فاؤنڈیشن کا ٹائٹل بنایا ہے۔ اور عیسیٰ نے صرف جو ہے روشنی کیا کے بات ختم نہیں کی،
بلکہ وہ روشنی چمکی بھی ہے۔ اس وقت کے جو آؤٹ آف کاسٹ لوگ تھے وہ کون سے تھے؟ کوڑی لوگوں کو جو ہے لیپریسی کے جو پیشنٹ ہے، اس وقت طب کا جو شعبہ ہے اس قدر بڑا نہیں تھا، یعنی اس کے لیے علاج نہیں ہوتا تھا، خاندانوں سے باہر نکال دیا جاتا تھا تو کوڑیوں کو، اور روشنی جو ہے کوڑیوں پر چمکی ہے۔ پھر یہودی لوگ جو ہے وہ سامری لوگوں سے کس قدر تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ روشنی ان کے پاس بھی پہنچی ہے اور انہیں بھی گلے لگایا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، محصول لینے والے ٹیکس کلیکٹر جو ہیں یہ روشنی، اور جو قصبی شعبے سے تعلق رکھتی تھی عورتیں انہیں بھی معاشرے میں عزت نہیں ملتی تھی، یہ روشنی ان تک بھی پہنچی ہے۔ لائٹ نام رکھنا بڑا آسان ہے، لیکن لائٹ کو آگے لے کر جانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 119ویں زبور میں اس کی 105ویں رکوع میں یوں فرماتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ میری یہ استدعا ہے، دعا ہے کہ آپ روشنی کے علمبردار ہوں، اور اس روشنی کو لکھتے ہوئے ہر رنگ، نسل، قوم، ہر طرح کی ڈسکریمنیشن کو دور کرتے ہوئے ہم ڈفرینس کو مٹائیں۔ ہم سیلیبریٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ڈفرینس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ڈفرینس کو ایکسیپٹ کرنا، ڈفرینس کی رسپیکٹ کرنا، ڈفرینس کو ٹالریٹ کرنا، اور پھر ڈفرینس کو سیلیبریٹ کرنا۔ اور پھر مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کوٹیشن کہ کمپیریزن از لا آف جنگل۔ جنگل میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ طاقتور ہے اور یہ کمزور ہے، لیکن لو از لا آف سویلائزیشن۔ آج کی اس تقریب میں اسی بات پہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آئے ہم محبت کے ایسے شجر لگائیں کہ ہم سائے کے گھر میں بھی جس کا سایہ جائے، تاکہ ان ہماری زندگیوں سے، ہمارے کام سے، ہماری محنتوں سے یہ معاشرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر کرنے لگے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوں گی تو رب العالمین اس سے خوش ہوگا، اور انسان جو ہے وہ مطمئن ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں قدم بڑھانے کے لیے آگے گامزن ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور ہم اس کار خیر کے لیے جس کا آغاز کیا گیا ہے اور اس کے آگے تمام تر مراحل میں خداوند اپنی بندی کے ساتھ، ان کی تمام تر رفقۂ کار کے ساتھ، ان کے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور سہایتا رہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ وقت میں سے ٹائم نکال کے معذور افراد کے لیے ہم نے ایک مجلس میں اقدام کیا ہے، اس میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد میں چیئرمین لائٹ فاؤنڈیشن NGO ان کا نام کیا ہے، رفعت اکرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی ہمارے اس ہری پور میں جو معذور افراد ہیں ان کو ہماری لیگل فورم پہ ضرورت پڑی تو ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ہری پور کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ہماری ٹیم اور ہمارے جتنے بھی وکلاء ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کسی قسم کی کوئی کمی یا ان کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہو رہی ہے یا کہیں جہاں کہاں بھی ان کو ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا چیئرمین رفعت اکرم کو کہ انہوں نے اس NGOs کا قیام کو عمل میں لایا۔ اس قیام میں عمل میں لانے کے لیے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، لیکن ان کی انتھک محنت نے آج اس NGOs کو کے قیام کو عمل میں لا کر اس کو آگے کام کرنے میں جو ہے آگے شروع کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا بحیثیت شہری اور بحیثیت ممبران لائٹ فاؤنڈیشن سوسائٹی اینڈ NGO
آئین پاکستان اور قانون کا احترام کروں گا میں اپنے ملک کا وفادار رہوں گا میں ہمیشہ بطور لائٹ فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی غریبوں کی خدمت صد کے دل سے کروں گا کوئی ایسا عمل نہ کروں گا جس سے NGO کے مقاصد کی نفی ہو میں اپنے علم اپنی عقل شعور کی بنا پر لائٹ فاؤنڈیشن ویلفیئر سوسائٹی کے مقاصد اور ترقی میں اہم کردار ادا کروں گا میں پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ فوج ہے تو ہمارا ملک ہے میں انتہائی ایمانداری اور صلاحیت سے لائٹ فاؤنڈیشن سوسائٹی کی ترقی کی منزلوں پر لے جاؤں گا پاک فوج زندہ باد پاک فوج زندہ باد